تم بھی پڑھو، کوئی بات نہیں، ایسی پڑھ لو گا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. دنیا میں ویسے تو اللہ نے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دولت دی ہے، نعمت دی ہے، تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ ہم ان کی قدر کریں، انہیں سیدھے راستے پر چلائیں، اللہ اور رسول سے آگاہی دے. ورنہ آنکھوں نے دیکھا ہے کہ باپ مر گیا لیکن اولاد کو پتہ ہی نہیں کیا کریں، وہ دوسروں کے کہنے پر چلتے ہیں، دفنائیں کیسے، کفنائیں کیسے، نہلائیں کیسے، جیسے جس نے کہہ دیا اس کے مطابق وہ بیچارے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دین کا کچھ پتہ ہی نہیں، گھر میں بھی اندر یہی حال ہوتا ہے. اس لیے اولاد کی صحیح تربیت، ان کو دین کا صحیح فہم حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. صرف اولاد ہی کے لیے نہیں، ماں باپ کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے. لازم بات ہے کہ ایک دن تو انسان نے جانا ہے. اب یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ پہلے کون جائے گا، لیکن اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک چلا گیا تو اولاد کو اگر دین کا علم ہوگا تو انشاءاللہ وہ صحیح رہنمائی کریں گے، صحیح طریقے سے وہ سارے کام انجام دیں گے. لیکن اگر اولاد کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر لوگوں کے کہنے پر وہ چلتے ہیں، اور لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں دین کی کوئی سوجھ بوجھ ہے ہی نہیں. دنیا کے معاملے میں بہت عقل مند ہوتے ہیں، آپ جس طرح چاہیں ان سے بحث کر لیں، آپ نہیں جیت سکتے. لیکن آخرت کے معاملے میں اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا، یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کے معاملے میں بہت جانتے ہیں، بہت کچھ پتہ انہیں، دو چار کیسے ہوتے ہیں، کس طریقے سے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے مال کو کئی گنا آگے لے جا سکتے ہیں، کاروبار کو ترقی کیسے دے سکتے ہیں. آپ ان سے معلومات کریں، ان کو خوب پتہ ہوگا. لیکن آخرت کے بارے میں بالکل ٹھوس. تو اللہ نے فرما دیا یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، ظاہر حیات دنیا کو خوب جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہے، کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو. اور بہت سے لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت پتہ بھی ہو، علم پختہ نہ ہو یا ہمت نہ ہو تو پھر لوگوں کے کہنے سے مجبور ہو جاتے ہیں. ایک ہی فکر ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے، اور اس لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے ہر وہ کام کرتے ہیں جو دین مخالف ہے، رسومات پر مبنی، بدعات پر مبنی. سب دنیا کا ایک حال. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اولادوں کو ہم دین کا علم نہیں سکھاتے، مرنے کے بعد بھی اولاد ہمارے کام نہیں آ سکتی. اشارے ثواب کے لیے وہ کرائے کے مولوی لے کے آتے ہیں. جب ہمیں اپنے باپ کی فکر نہیں ہے تو ان کرائے کے لوگوں کو کیا فکر ہوگی. ان کا تو ایک مقصد ہے، وہ حاصل ہو جائے گا، ختم. باپ بخشا جائے یا نہ بخشا جائے. اس لیے اپنی اولاد کو جو لوگ شروع سے دین سکھاتے ہوئے چلتے ہیں، ہم دنیا کے مخالف نہیں، دنیا کا علم بھی ان کے پاس آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، لیکن اس شرط پر نہیں کہ دین سے غافل ہو جائیں. دین بھی حاصل ہو اور دنیا کا علم بھی حاصل ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے. غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر
کمیل ایک شخص تھے، ان کو لے کر چلے، ایک قبر پر جا کر کھڑے ہوئے اور وہاں جا کر انہوں نے السلام علیکم یا اہل القبور کہا۔ اس کے بعد کہا کہ قبر والوں تمہارا کیا حال ہے، ذرا اپنا حال تو ہمیں بتاؤ۔ اور ہمارا حال ہم سے سن لو۔ پھر فرمایا کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ تم جو مال چھوڑ گئے تھے وہ تقسیم ہو گئے، وہ مال اب تمہارا نہیں رہا، وہ تقسیم ہو گیا۔ اور جہاں تک تمہاری بیویوں کا تعلق ہے تو انہوں نے نئے خامد کر لیے، شوہر کر لیے، انہوں نے نکاح کر لیے، اب تم اپنا حال بتاؤ۔ اور پھر کہا کہ کمیل اگر یہ لوگ بول سکتے تو ان کا جواب ضرور یہ ہوتا کہ ہمارا حال کیا پوچھتے ہو۔ اور پھر وہ یہ کہتے کہ تقوی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور بھی فرمایا کہ یہ قبریں ہیں اصل میں صندوق ہیں، اعمال کے صندوق۔ جب انسان اس میں چلا جاتا ہے تو جو اعمال ہوتے ہیں وہ قبر سے برآمد ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور برے اعمال ہیں تو برا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کل قبرستان میں جانا ہوا، ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا پرسوں، کل ان کی تدفین تھی ظہر میں۔ قبروں کے جو حالات وہاں کے ہیں بس کچھ پوچھئے نہیں۔ ہر قبر کا کتبہ جو ہے وہ انسان کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ کسی پہ لکھا ہے پیارے ابو جان، اور کسی پہ پیاری امی جان، اور کہیں لکھا ہے الیان کی جان۔ اب نہ الیان باقی نہ جان باقی، کچھ بھی باقی نہیں رہی، ذات نام اللہ کا باقی بس۔ بڑی اصل میں عبرتوں کی چیز ہے۔ قبرستان میں آدمی جائے اور بنگاہ عبرت دیکھے، کوئی 22 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا، کوئی 75 سال کا بوڑھا چلا گیا، کوئی 85 سال کا بوڑھا چلا گیا، کوئی پیدا ہوتے ہی مر گیا، کوئی جوانی میں مر گیا۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اور اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ کسی شخص کے 3 بھائی ہوں اور مرنے کے وہ قریب ہو تو اپنے ان 3 بھائیوں کو بلائے اور کہے کہ ان تینوں بھائیوں کو بلا کر کہ تم میرا حال دیکھ رہے ہو کہ کیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم میرے کس کام آ سکتے ہو۔ تو ایک بھائی کہے کہ بھائی میں آپ کے لیے حاضر ہوں، بیمار ہو گئے تو علاج کراؤں گا، ہسپتال کی ضرورت پڑی تو ہسپتال بھی لے جاؤں گا، اور جو بھی میری ضرورت ہوگی میں کام آؤں گا۔ فرمایا کہ یہ تو مال ہے، مال انسان کے جب تک اس کے پاس ہوتا ہے اس حد تک کام آتا ہے۔ دوسرے بھائی سے پوچھا کہ تم کس کام آؤ گے؟ اس نے کہا کہ بھئی میں کس کام آؤں گا، میرا معاملہ تو یہ کہ جب تک تم ہو میں دل و جان سے تمہارے پاس ہوں، لیکن تم نہیں رہو گے تو میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا بس۔ کہا کہ یہ بھائی مال ہے کہ انسان کے پاس جب تک رہتا ہے جب تک اس کی زندگی، جب آنکھیں بند ہوئی یہ مال کہیں اور منتقل ہو جاتا ہے، بیٹوں کے پاس چلا گیا، بیوی کے پاس چلا گیا، کسی اور کے پاس چلا گیا، باقی نہیں رہتا اس کے پاس۔ اور تیسرا جو بھائی تھا کہا کہ تم کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم بھی حاضر ہیں تمہارے لیے، تمہاری تجہیز و تکفین کریں گے، تدفین کریں گے، تمہیں خبر تک پہنچائیں گے۔ یہ ایک بھائی تھا جو مال بھی ہے اور اہل و عیال بھی ہے۔ تیسرا جو بھائی تھا اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ خبر میں بھی جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ اعمال ہے۔ اور میں پوچھا ان 3 بھائیوں میں سے کون سا بھائی بہتر؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا بھائی سب سے بہتر ہے، جو ہمارے ساتھ یعنی جو اعمال ہیں قبر میں بھی جائیں گے، باقی 2 بھائی تو ساتھ چھوڑ دیں گے، بس آنکھ بند ہونے تک ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں جی جان سے خدمت کرنے والے جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے گھر پہنچاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اور اس کے بعد قبر میں دفن کر کے اس کے بعد پھر ختم معاملہ ساتھ۔ اب اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے اعمال ہی ہیں، بس اچھے اعمال ہیں تو کام آئیں گے، برے اعمال ہیں تو انسان کو بھگتنا پڑے گا۔
یہ وہ چیز ہے اصل میں. زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا. ایک صاحب کہتے تھے کہ صاحب میرا مکان، میری دکان، کبھی وہ کہتے تھے 5 کروڑ کا، کبھی کہتے تھے 6 کروڑ کا ہو گیا، اب 10 کروڑ کا ہو گیا، لیکن دنیا میں اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے. بس قیمت بڑھتی رہی مکان کی. میں نے ان سے کہا بھی کہ مکان اس وقت کروڑوں روپے اس وقت فائدے مند ہیں جب تمہارے ہاتھ میں ہو، جب تمہارے بدن پر وہ لگ سکیں، جب اس سے تم فائدہ حاصل کر سکو، جب تمہارا یہ مال کسی کے کام آ جائے، تب تو پھر وہ مال تمہارے لیے فائدے مند ہے. اگر وہ صرف بلڈنگ کی شکل میں ہے، مکان کی شکل میں ہے، تو کروڑوں روپے صرف مٹی میں لگے ہوئے ہیں آپ کے. بس ٹھیک ہے قیمت بڑھ رہی ہے، آپ نے لیا تھا جناب 200 روپے کا، 2000 روپے کا، اور اب اس کی قیمت 2 کروڑ 10 کروڑ ہو گئی ہے، لیکن کیا فائدہ اس کا؟ تو حقیقت یہی ہے، ہم خوش ہوتے رہتے ہیں لیکن سارے کروڑوں روپے کبھی بلڈنگوں کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، دکانوں کی شکل میں، مختلف اجناس کی شکل میں، مال کی شکل میں، وہ سب یہی رہ جاتا ہے. انسان کو اکیلا جانا ہوتا ہے. اب اس کے بعد پتہ چلتا ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ انہیں کاغذ کو خشک کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑی. تو اس زمانے میں، یہ پہلے زمانے کی بات ہے، کافی پرانی. اب کاغذ کو خشک کیسے کریں؟ تو اس زمانے میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اس میں مٹی ڈال دیتے تھے، بربری مٹی ڈال دی تاکہ وہ چوس لیتی تھی سارا کچھ، کاغذ خشک ہو جاتا تھا اور پھٹنے سے بچ جاتا تھا. تو ان کا پاس جو مکان تھا وہ کرایہ کا مکان تھا، مٹی کا بنا ہوا تھا. اب انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، انہیں کہیں مٹی نظر نہ آئی، کہا کہ دیوار کی مٹی ہی لے لیتا ہوں. پھر دل میں خیال آیا کہ تو کرایہ دار کا مکان ہے، اس کی مٹی لینی جائز بھی ہے کہ نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ذرا سی مٹی سے کیا ہوگا. تھوڑی سی مٹی انہوں نے کھرچی اور کھرچ کر اس کاغذ پر ڈال دی جو گیلا تھا، جس سے وہ خشک ہو گیا. رات کو جب سوئے خواب دیکھا تو کسی نے کہا کہ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ معمولی مٹی کیا کرتی ہے. مطلب یہ تھا کہ اس کو معمولی مت سمجھو. تو حقیقت تو یہ ہے، خطرناک بات تو اس حد تک ہے. آج ہم لاکھوں کروڑ ڈکار جاتے ہیں اور ہمیں کچھ اس کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا کہ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ خواب دیکھا اور یہ کہا کہ جو معمولی سے مٹی تم کہہ رہے ہو، یہ تمہیں کل پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ یہ معمولی مٹی کیا کرتی ہے. بہرحال فکر مند کرنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں اصل میں، کہ ہم فکر مند ہو جائیں اور جو تقوی کی دولت ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرما دیں، کہ بہت ضروری چیز ہے. اور الحمدللہ یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اپنی اولاد کو شروع سے دین اور دنیا دونوں کا علم سکھاتے بھی ہیں، انہیں لے کر چلتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے عالم بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن دین کی سوجھ بوجھ ہونا اور دین کی سمجھ پیدا کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے. انہیں کم از کم حلال و حرام کا پتہ ہو، یہ بہت ضروری چیز ہے. ورنہ عام طور پر دین کی جب سمجھ نہیں ہوتی تو پھر انسان بہک جاتا ہے، پھر اس کا جس کا جی چاہے اس کو بہکا کر کہیں بھی لے جاتا ہے. اس لیے علم میں پختگی ہونی چاہیے، رسوخ ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی صحبتوں میں اپنی اولاد کو رکھنا چاہیے کہ کم از کم وہ بھٹکے نہیں آگے چل کر. آج اس زمانے میں بہت دین کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر بے شمار لوگ ہیں. یوٹیوب چینل بھرے پڑے ہیں، مختلف لوگ مختلف ناموں سے آ رہے ہیں، لیکن جو بزرگوں سے کٹا ہوا ہے آپ دیکھیں گے اس کا انداز ہی الگ ہے، انداز ہی نرالا اس کا. وہ میں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. اس لیے صحیح بزرگوں کی صحبت میں رکھنا یہ بہت ضروری چیز ہے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اور کامیابی اسی میں ہے کہ آدمی کہیں نہ کہیں لپٹا رہے، چپٹا رہے، صحیح لوگوں کے ساتھ وابستہ رہے، اپنا تعلق ان کے ساتھ رکھے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ دنیا بھی محفوظ رہتی ہے، دین بھی محفوظ رہتا ہے. ہمارے عزیز جن کو میں نے کہا کہ بھئی کل جانا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کوئی دین سے وابستہ تھے، تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرافات سے تو بچے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی بعض باتیں ایسی تھیں کہ جن کے لیے کہنا پڑا کہ بھئی یہ مت کرو، یہ نہ کرو.
تو نتیجے میں الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ معاملہ ٹھیک ہوتے چلے گا. لیکن اگر کوئی سمجھانے والا بھی نہ ہو تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے اگر شروع سے ہم اپنے گھروں میں بھی اس کا چرچا رکھیں. دیکھیے مرنا اور موت تو سب کے. صاحب جب بیمار ہوئے میں نے اس وقت سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ دیکھو بھائی بیمار ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے زندگی دے, انہیں صحت دے, لیکن اپنا ذہن تیار رکھو. اور مرنے کے لیے بھی تو تیاری رکھو نا بھائی. صحت یابی اگر ہو سکتی ہے تو مر بھی تو سکتا ہے. مرنے کا کوئی سوچتا ہی نہیں, پر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ صحت دے دے. بھائی ٹھیک ہے, دعا بھی مانگو, تمنا بھی رکھو, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن رکھو کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور مر جائیں گے تو ہم کیا کریں گے. پھر اس وقت سے پہلے سے ذہن تیار رکھو. تو پھر جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کو ایک تو یہ کہ یہ چیز پہلے سے ذہن میں تھی, اس کے نتیجے میں غم تو ہوتا ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہوتا جو اچانک ہو. اس لیے پہلے سے ایک تو تیاری ہونی چاہیے, ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھی موت آ سکتی ہے کبھی بھی. اب بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو گھر بیٹھے بٹھائے اچانک خبر ملی فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا. لیکن اگر وہ دینی ذہن رکھتا ہے تو یقیناً صدمے کی چیز تو ہے, آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے, دل میں رنج و غم بھی ہوگا, ہونا بھی چاہیے. اور مرنے والے کا یہ حق بھی ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. لیکن ایک جو ہائے وائے ہوتی ہے کم از کم وہ نہیں ہو. ابھی ہمارے یہاں 2-3 دن پہلے ہی جامعہ دارالعلوم کراچی کے 2 طالب علم جو دور حدیث میں تھے, یعنی 8 سال تھا ان کا بچاروں کا, پرسوں کہیں گئے تھے, ٹرالے کے نیچے آ گئے دونوں, اور دونوں کے دونوں شہید ہو گئے. شاید اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کی درجے بلند فرمائے. 25-26 سال کے نوجوان تھے دونوں, موٹر سائیکل پہ تھے. بس ادھر سے جب ادھر ہوئے, ادھر کی گاڑی آ رہی تھی, دوبارہ جب ادھر ہوئے تو ٹرالا چڑھ گیا. بہرحال وقت آ جاتا ہے انسان کا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس بات کو, تصور بھی نہیں کر سکتا, لیکن اس کے باوجود موت تو آئے گی اپنے وقت پر. بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھ دے, ہمیں دنیا کی سمجھ کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے. اور دین کی سمجھ ہی اصل سمجھ ہے. جس آدمی کو دین کی سمجھ ہوتی ہے تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ دنیا سے محروم نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی, دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے. بس یہ ہے مختصر سی بات ہے. حضرت طائب صاحب کا یہ شعر ہے کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی. کتنے دیندار ہیں ماشاءاللہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دے رکھی ہے انہیں. لیکن بہت سارے دنیا دار ہیں جو دین پر نہیں رہتے. اس لیے دین اصل چیز ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا فرما دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ نے ہمیں دین بھی دی, دنیا بھی دی. ہے شکر کی چیز, اور جتنا شکر کریں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا آخرت میں نصیب ہوگا, ملے گا. تو بہرحال ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں, یہ سرمایہ ہے آپ کا سب سے بڑا, جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا, ہمارے کام آئے گا. اگر اولاد انسان کی نکمی نکلی تو بس خسرت دنیا والآخرہ, وہ آپ کے مال کو برباد کرے گی, آپ کے مال پہ عیش کرے گی, لیکن آپ کو اس مال سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. لیکن اگر اولاد دیندار ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی بھی کسی حال میں بھی نقصان نہیں پہنچائے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو والد تھے مولانا محمد احمد صاحب, جب ان کا قرآن مجید مکمل ختم ہوا تو انہوں نے بہت اچھی تقریب کی اس زمانے میں, اور بہترین تقریب کی. حالانکہ نکاح ان کے یہاں بہت سادگی سے ہوتے تھے, اتنی سادگی سے کہ گھر والوں کو بھی بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ آج بچیوں کا نکاح, اور نکاح ہو جاتے تھے, شادیاں ہو جاتی. لیکن تقریب ختم قرآن مجید جب ہوئی تو بہت اہتمام کے ساتھ کیا, بہت اس میں انہوں نے خرچ کیا. اور جب سب لوگ چلے گئے تو بیٹے کو بلا کے کہا کہ دیکھو بیٹا, بات یہ ہے کہ تقریب بھی تمہاری ہو گئی اور ایسی دعوت ہو گئی کہ شاید ہی ایسی دعوت ہو اب کسی کی. لیکن فرمایا کہ یہ قرآن مجید میں نے تمہیں اپنے لیے پڑھایا ہے, یعنی اس لیے پڑھایا تھا کہ میرے ہی کام آ سکے آخرت میں. تو فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے یہ بات ایسی کہی کہ کبھی میں نے اس کو بلایا نہیں, اور فرمایا کہ 2 پارے روزانہ والد صاحب کی طرف سے پڑھنے کا معمول ہے میرا. یعنی جو اپنا پڑھتا ہوں وہ تو پڑھتا ہی ہوں, لیکن 2 پارے والد صاحب کی طرف سے پڑھنے کا روزانہ کا معمول. تو یہ اچھی اولاد کا ثمرہ ہوتا ہے, جو انسان کو مرنے کے بعد بھی کام آتا رہتا ہے. بھائی اچھے اعمال جو بھی کریں گے تو یہ اعمال صالحات جو ہیں صدقات ہیں کہ نہیں, ہمارے جاری ہیں, جاری رہیں گے. جو عمل آپ نے کسی بچے کو اپنا حافظ بنا دیا, عامل بنا دیا,
اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین سکھا دیا. اب وہ جو کچھ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. یعنی یہ بچہ خود صدقہ جاری ہے، یہ نمازیں پڑھے گا، یہ روزے رکھے گا، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، یہ صدقات دے گا، یہ زکوٰۃ دے گا، چونکہ آپ نے دین پر لگایا اس لیے یہ بچہ خود آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. ہر عمل میں آپ کا حصہ ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے. اور ایک آدمی نے دین بالکل نہیں سکھایا اور دنیاوی اعتبار سے جب مرا تو جناب 10 ملوں کا مالک ہے، 25 گاڑیاں ہیں، مال و دولت کے انبار ہیں، لیکن دینی اعتبار سے آپ کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچا الا ماشاء اللہ. اس لیے اپنی اولاد کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انہیں دین دنیا دونوں کے علوم کا جامع بنائیے. کم از کم دین ہمارے پاس اس درجے میں تو ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر آدمی نہ عالم بنا سکتا نہ عالم بننا ضروری ہے. فرض کفایہ ہے. اگر کچھ علماء پیدا ہو جاتے ہیں علاقے کے لیے تو انشاءاللہ کافی ہے. لیکن ہمیں کم از کم دیندار تو ہونا چاہیے. نہ 5 وقت کے نمازی ہوں، رمضان آئے تو رمضان کے روزے رکھیں، حلال و حرام کی تمیز ہو، حرام مال سے بچنے کی کوشش کریں، حلال کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. کم از کم اتنا علم تو ضروری ہے نا. تو یہ جو والدین کم از کم اپنی اولاد کے ساتھ اس درجے میں نیکی کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اس میں انشاءاللہ ان کا حصہ ضرور موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنے لیے بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو بھی نیک صالح بنانے کی ہم کوشش کریں اور دین کا علم انہیں ہم سکھائیں تاکہ وہ دین کا علم خود ان کے بھی کام آئے آخرت میں. آپ ایک بات ذہن میں عرض کر دوں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر بھی کہہ رہا ہوں، عبرت کے طور پر دونوں باتیں ہیں. ابتدائی دنوں میں خود بہت بھاگتا رہا پڑھنے پڑھانے سے. میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا اور میرے والد صاحب کھینچ کے لاتے تھے. بہت دفعہ مدرسہ چھوڑا، نہیں پڑھنا. لیکن والد صاحب نے ہمارے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں تم 1 پیسہ کما کے دو، کبھی نہیں کہا. اور نہ ہم سے کبھی 1-2 پیسے طلب کیے انہوں نے زندگی میں. لیکن ایک ہی خواہش ان کی تھی، وہ پڑھو، دین پہ چلو. دوسری کوئی خواہش ان کی تھی ہی نہیں، نہ مجھ سے، نہ میرے بڑے بھائی تھے ان سے، نہ چھوٹے سے. کبھی انہوں نے طلب نہیں کیا ہم سے، 1 پیسہ بھی طلب نہیں کیا. لیکن ایک ہی چیز الحمدللہ ساری زندگی ان کی رہی، وہ جتنا مجھے لاتے تھے میں اتنا ہی بھاگتا تھا. پھر ایک عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ میں تو گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا. تقریباً 1 سال پورا گھر چھوڑ کے بھائی کے پاس رہا کہ دین نہیں پڑھا، مدرسے میں نہیں داخل، مولوی نہیں بننا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لی تھی. والد صاحب پریشان تو تھے لیکن کیا کرتے. 1 سال کے بعد میں نے جب امتحان دیا تھا میٹرک کا تو مدرسہ شیخیہ سکھر میں اس وقت ہم رہتے تھے، میں کراچی میں تھا. امتحان دینے کے لیے میں وہاں گیا تو مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے میں تھے. آج جو مولانا اسد تھانوی وغیرہ جن کے والد یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ اسد تھانوی، مولانا شاہد تھانوی، ان کے والد مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بڑے بھائی تھے مفتی جمیل احمد تھانوی، جامعہ شرفیہ لاہور کے مفتی، بہت بڑے مفتی تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے قریبی تعلق تھے. میں مدرسے میں آیا چونکہ وہاں تعلق تو تھا، کچھ عرصے پڑھا تھا میں نے لیکن چھوڑ دیا تھا. حضرت مولانا محمد احمد تھانوی، اچھا والد صاحب میرے ٹوہ میں رہتے تھے کہ یہ کب آئے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ آئے، وہ امتحان دینے تو آئے گا، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ مدرسے بھی جاتا ہے. تو وہ مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے. پہلے انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ ہاں یہ موجود ہے مدرسے میں کسی کے پاس. پھر حضرت سے کہا کہ بھئی یہ آیا ہوا ہے، ذرا اس کو سمجھائے. یہ گھر بھی چھوڑ گیا. تو خیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور بلا کے اپنے پاس بلایا، دفتر میں بٹھایا اور پھر مجھے تھوڑا سا ڈانٹا ڈپٹا بھی، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی محبت والی تھی. والد صاحب نے ان سے کہا کہ بس میری ایک ہی چاہت ہے، یہ دین پڑھے، اس سے ہم دنیا نہیں چاہتے. اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ بھی چاہتا ہوں اس سے خیر گزارش میں پڑھو ملتان میں. ہم سکھر میں تھے اس زمانے میں. حضرت نے مجھے کہا کہ بھائی تو اپنی والد کی بات مانو. بہرحال والد تھے، محبت بھی رکھتے تھے، مجھے بھی تھی محبت، ایسا نہیں کہ نہیں تھی.
حضرت کے کہنے سے میں گھر چلا گیا، جا کے والدہ سے ملا. لیکن میرے والد صاحب کے آپ یہ دیکھیے کہ 1 سال کی جدائی تھی پوری، یعنی 1 سال کے بعد میں ملا تھا. انہوں نے صرف 1 رات مجھے گھر میں رکھا اور دوسرے دن مجھے لے کے خیر مدائش ملتان چلے گئے اور وہاں جا کے داخل کر دیا. یہ دین سے محبت کی بات تھی. اور وہ عالم نہیں تھے، قرآن بہت عمدہ پڑھتے تھے. ہمیں بھی انہوں نے پڑھایا قرآن مجید ابتدائی، بہنوں کو بھی انہوں نے پڑھایا. لیکن الحمدللہ ہماری بہن جو اس وقت مدینہ منورہ میں تقریباً 1974 میں گئی تھی، اور 74 سے اب تک صرف 1 دفعہ آئی گئی، یعنی 26 سال وہ اور 21 سال یہ کتنا ہوگا؟ تقریباً 50 سال. 50 سال میں 1 دفعہ آئی ہیں بس ملنے کے لیے. ابھی بھی ان کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے سے جانا نہیں چاہتی، یہ نہیں چاہتی کہ میں کراچی میں جا کے مروں، اور اس خیال سے وہ نہیں آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہرحال فضل و کرم ہے، اور یہ بہرحال والدین کی تربیت کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہ ان کو بھی قرآن مجید میرے والد صاحب نے پڑھایا. اور مدرسہ صدیقیہ جو اب بھی ہے 1.5 نمبر کرنگی پہ، وہاں جو طالبات پڑھتی تھیں تو ان کا امتحان لینے کے لیے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی تشریف لائے. طلبہ کا بھی امتحان لیا. پھر حضرت نے خواتین کے جو کا مدرسہ جو بہن میری پڑھایا کرتی تھی گھر میں، تو ان کا بھی امتحان لیا. اور رجسٹر میں لکھ کر گئے، یہ غالباً موجود ہوگا اب بھی اگر کہیں ریکارڈ ہوا تو، کہ ان کے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے قرآن مجید اپنا ٹھیک کرائے. یہ ہمارے لیے شرف کی بات. اور انہوں نے صرف والد صاحب سے پڑھا، یعنی قاعدہ اسپیشلسٹ تھے، اتنا عمدہ قاعدہ پڑھاتے تھے کہ کسی نے 1 دفعہ پڑھ لیا تو پھر اسے قرآن مجید عمدہ پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ. تو یہ صرف میں نے بات تحدیث نعمت کے طور پہ کہی کہ میرے والد صاحب عالم نہیں تھے، لیکن صرف حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے. یہ صحبت ایسی چیز ہوتی ہے. مزاج میں سختی تھی شروع میں، بہت زیادہ سختی تھی. یہی وجہ تھی کہ ہم دین سے دور جو ہوتے تھے ان کی سختی دیکھ دیکھ کے ہوتے تھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنا فضل فرمایا. اس واقعے کے بعد جب میں خیر مدارس چلا گیا پھر ان کی سختی بھی کم ہو گئی بہرحال. لیکن وہ سختی دین کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے ان کی نہیں تھی. اور اللہ نے مزاج رکھا ہر ایک کا، ان کا ایک مزاج تھا. لیکن بہرحال میں جو بات جس وجہ سے میں نے سب بات بتائی، واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن صرف اس لیے سنائی کہ میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت میں بھاگتا تھا، آج میں شکر کرتے ہوئے نہیں تھکتا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دین کی تعلیم بھی دلوائی اور بزرگوں سے وابستہ بھی کیا. ورنہ ہم بھی دنیا کی کسی کئی ٹھوکروں میں ہوتے، پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا ہے کیا نہیں. لیکن یہ صرف اور صرف والد صاحب کی تربیت کا نتیجہ اور ان کا دین سے تعلق، اور ہمیں دین کی طرف یعنی بار بار بلاتے رہے کرتے رہے، یہ ان کا خاتمہ تھا. تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے اپنی اولاد سے اس درجے میں کم از کم ہم دین سے کا تعلق رکھیں کہ وہ دین سے دور نہ ہو. کم از کم دین کی سمجھ تو ضرور آئے، پورے عالم نہ بنے بے شک، لیکن دین کی سوجھ بوجھ اتنی ضرور ہو کہ انہیں حلال و حرام کا پتہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے. اچھا، پھر اگر اولاد خدا نہ کرے اس کے باوجود بھی آپ کی کوششوں کے وہ دین پر نہ چلے تو آپ بری ذمہ ہیں. کل قیامت کے دن یہ اولاد یہ نہیں کہہ سکتی کہ صاحب ہمارے باپ نے ہمیں گمراہ کیا یا اس نے ہمیں کہا ہی نہیں کبھی. کیونکہ قیامت کے دن یہ بھی آتا ہے کہ اولاد کو جب کہا جائے گا وہ اپنے ماں باپ پر ڈال دیں گے کہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہی نہیں. تو جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اس درجے کوشش کرتے ہیں کل قیامت کے دن کم از کم سبکدوش تو ہو سکیں گے، یہ تو کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے تو اپنی سی پوری کوشش کی، اب یہ نہیں چلے تو ہم کیا کریں. اس لیے کم از کم ماں باپ بڑی ذمہ ہو جائیں گے. لیکن اگر ماں باپ نے بالکل کوشش ہی نہیں کی تو یقیناً پھر گرفت سے بچ نہیں سکتے. بھائی آج دنیا کے اندر اگر اولاد زہر کھا رہی ہو یا برائی کی طرف جا رہی ہو تو آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بچانے کی. خدا نہ کرے کسی گڑھے میں گر رہا ہو، کنویں میں گر رہا ہو، کسی آگ میں جانے والا ہو تو آپ بعضوں کا دھکا دے کے بھی اس کو بچائیں گے تاکہ بچہ آگ سے بچ جائے. تو آخرت کی آگ سے کیوں نہیں بچانے کی کوشش کرتے؟ آخرت کی آگ تو بہت زیادہ بڑی.
اس لیے ہم دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اپنی اولاد کو، لیکن آخرت کی اولاد سے بچانے کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اس لیے میرا عزیز ضروری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ نرمی محبت اچھی چیز ہے، لیکن کہیں کہیں سختی بھی کبھی نہ کبھی کرنی چاہیے، تھوڑی سی بچوں پر، بیوی پر، گھر والوں پر، کہ بھئی کم از کم یہ تو کرو۔ ہاں نمک کم ہو جائے تو ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، گوشت نہ گلے تو بیوی کو جو ہے وہ لگتے لیتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کیسے پکایا، کھانے کا ذائقہ خراب ہو جائے تو 10 باتیں سنا دیتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم کبھی ناراض نہیں ہوتے کہ آج تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے روزہ نہیں رکھا، تم نے آج یہ کام نہیں کیا، تو کم از کم وہاں پر بھی تو کبھی کبھی تو ناراضگی ہو جائے دین کے معاملے میں۔ اور یہ حکمت پر مبنی ناراضگی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آؤ دیکھا نہ تھا اور جو چاہے کر لو، لیکن سوچ سمجھ کر کے اس وقت کیا چیز فائدہ دے گی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میرا ہو جائے